الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے 3 باتیں پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت کا کام کافی ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا 6 نمبر میں مکمل دین ہے؟ تیسری بات یہ کہ کیا دعوت و تبلیغ صرف تبلیغی جماعت میں جانے کو ہی کہا گیا ہے یا دعوت و تبلیغ کے اور بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں، یہ تبلیغی جماعت کے ہی بزرگ ہیں اور یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں اپنے بیان میں، جہاں پر قریب 3.5-4 لاکھ کا مجمع تھا، وہاں پر یہ کہا کہ تبلیغی جماعت نافع تو ہے، یعنی کہ اس سے نفع تو بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ کام یعنی کہ تبلیغی جماعت کافی نہیں ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے جماعت کافی نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو کہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم دین اور بزرگ ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت نافع تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی کب ہوگی؟ حضرت خود فرما رہے ہیں کافی کب ہوگی؟ جب علماء دین اور اہل اللہ سے قوی تعلق قائم ہوگا۔ جب اہل اللہ سے اور علماء دین سے قوی تعلق قائم ہو جائے گا تب یہ جماعت کافی ہوگی۔ ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا چونکہ 6 نمبر میں پورا دین نہیں آ سکتا، اس لیے علماء کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تبلیغی جماعت کی مثال فرسٹ ایڈ باکس کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے کسی کو چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو اس کو پٹی کر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، ہاسپٹل میں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی تبلیغی جماعت ہے، دین سے دور جو لوگ ہیں ان کو جو ہے موٹی موٹی سی دین کی باتیں بتا کے علماء کی طرف اور اسی طریقے سے مشائخ کی طرف روانہ کر دیا جائے کہ بھائی اب جو ہے تمہاری اصلاح علماء کی دیکھ ریکھ میں ہوگی، تزکیہ نفس جو ہوگا یہ تمہارا مشائخ کریں گے، جو تصوف کے بزرگ ہیں وہ کریں گے۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت خود فرما رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے نفع تو بہت ہو رہا ہے لیکن یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں نے کل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا پرسوں ویڈیو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائیے کہ ہم نے مومنوں پہ یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور قرآن کے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی کہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائیں۔ تو یہاں اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی تبلیغی جماعت جو ہے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ لوگوں کی اصلاح میرے عزیز ساتھیوں اسی وقت ہوگی جب جو ہے مکمل دین ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا، اور لوگوں کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی۔ تو تبلیغی جماعت نفع سے خالی تو نہیں ہے، لیکن یہ جو جماعت ہے یہ لوگوں کے اندر دین کی بیداری پیدا کرتی ہے، لوگوں کے اندر دین سیکھنے کی فکر پیدا کرتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے توبہ پہ ابھارتی ہے۔ یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ حضرت خود فرما رہے ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، کہ تبلیغی جماعت نافع تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات حضرت نے جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے۔ آج لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 6 نمبر مکمل دین ہے۔ 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے، بلکہ آپ خود جب جو ہے 6 نمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی خود اپنے ہی الفاظ پہ شاید غور نہیں کیا۔ جب آپ 6 نمبر کا مذاکرہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صبح کی تعلیم میں جب 6 نمبر کا مذاکرہ ہوتا ہے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام نے بہت ساری صفاتیں حاصل کی، ان میں سے اگر چند صفات ہماری زندگی میں آ جائے تو کامل دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں پوائنٹ جو ہے وہ دھیان سے دیکھیں، کیا کہا ہم نے؟ اگر کچھ صفات، چند صفات ہماری زندگی میں آ جائے تو کامل دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ یعنی کہ یہ جو 6 صفات ہے یہ چند صفات ہے، کامل دین نہیں ہے۔ آپ خود روز، ہر روز 40 دن تک، 4 ماہ تک، سال لگا رہے تب بھی ہر روز اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے، بلکہ یہ چند صفات ہے۔ اگر کسی ایمان والے کی زندگی میں یہ چند صفات، 6 صفات آ جائے تو اس کے لیے کامل دین، یعنی کہ جو آگے دین ہے، ان 6 صفات کو سیکھنے کے بعد جو آگے دین ہے اس پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے، دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو 6 نمبر میں جب آپ دیکھیں گے، آپ کو شروعات میں ایمان بتا دیا گیا، نماز بتا دی گئی، اسی طریقے سے علم اور ذکر بتا دیا گیا، اکرام مسلم بتا دیا گیا، اخلاص نیت بتا دیا گیا، اور تفریح کے وقت بتا دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بتا دیا گیا۔ پرہیز کے طور پہ لایانی باتوں سے بچنا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ تو 6 نمبر میں ہم جب بات کرتے ہیں تو کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہیں پر کہ طلاق کے مسائل اس نے بیان کیے ہو، حج کے مسائل اس نے بیان کیے ہو، اسی طریقے سے سود کے مسائل اس نے بیان کیے ہو کہ سود جو ہے حرام ہے، اور اسی طریقے سے لین دین کا، رہن سہن کے کوئی معاملات بیان کیے گئے ہو، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ 6 نمبر سے باہر جاتی ہے۔ اور خود جو ہے ہمارے جو بڑے ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا سعد صاحب ہے، یا کوئی اور بھی بزرگ لگا لیجئے، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ لگا لیجئے، مولانا لاٹ صاحب لگا لیجئے، یا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لگا لیجئے، کسی کو بھی لگا لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ 6 نمبر کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، 6 نمبر سے باہر نہیں نکلنا، 6 نمبر کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، 6 نمبر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور 6 نمبر میں ہمیں کتنا بتایا گیا ہے؟ کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتا دیا گیا، اس میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پوری کامیابی ہے۔ اس طریقے سے بتا دیا گیا، نماز کے بارے میں بتا دیا گیا 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اتنی سزا ملنی ہے، جو پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب علم اور ذکر کی بات کرتے ہیں تو 2 حدیث پڑھ کے جو ہے بتا دیتے ہیں کہ علم ایک راستہ ہے، ذکر ایک روشنی ہے، اور جب کوئی بندہ علم سیکھنے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پروں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر میں ہم جو ہے ایک حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا دل مردے کی مانند ہے۔ اس طریقے سے پھر جب ہم اکرام مسلم پہ آتے ہیں تو ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب ہم اخلاص نیت کی بات کرتے ہیں تو ایک حدیث وہاں پر پیش کر دیتے ہیں، اور پھر دعوت و تبلیغ کے جو مطلب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تعلق سے ہے، پھر ہم وہاں پر تشکیل کر لیتے ہیں۔ تو بتاؤ اس میں کہاں پر جو ہے حج کا ذکر آیا، کہاں پر اسی طریقے سے طلاق کا ذکر آیا کہ طلاق کے مسائل ہے، عمرہ کے مسائل ہے، روزے کے مسائل ہے، روزہ کب فاسد ہوتا ہے، کب مکروہ ہوتا ہے، کوئی بھی ذکر نہیں آیا۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے احکام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام بتائے ہیں وہ سارے 6 نمبر میں نہیں آتے۔ خود جو ہے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 6 نمبر مکمل دین نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے، اس میں پورا دین نہیں آ سکتا، علماء کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کے لیے حضرت نے پھر آگے یہ فرمایا کہ علماء سے جڑ کے رہے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کو تبلیغی جماعت سے جڑ کے چلنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کو دیوبند سے جڑ کے چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغی جماعت کی جو بنیاد ہے وہ علماء دیوبند کی رکھی ہوئی ہے، اور علماء دیوبند جب بنیاد، ظاہر سی بات ہے درخت جو ہے نا جڑ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جڑ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ تو دارالعلوم دیوبند جڑ ہے، تو آپ کو ان سے جڑ کے رہنا ہے۔ اگر جڑ سے کٹ گئے آپ تو پھر تنا رہ جائے گا، پتے شاخیں رہ جائے گی، اور کچھ دنوں بعد یہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لکڑی سوکھی لکڑی بن جاتی ہے، پھر یہ جلانے کے ہی کام آتی ہے۔
تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کہے کہ علماء دیوبند یا دارالعلوم دیوبند کو تبلیغی جماعت سے جڑنا چاہیے، بلکہ یہ کہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے دارالعلوم سے جڑ جائے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ یہی کام ہے۔ دیکھو اب تیسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے نا کہ کیا تبلیغی جماعت ہی جو ہے لوگوں کی اصلاح کا کام ہے، کیا تبلیغی جماعت ہی دعوت کا کام کر رہی ہے؟ تو حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ یہی کام ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ بھی کام ہے۔ یہ نہ کہو کہ بس چلے میں جاتے رہو اور علماء و مشائخ کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے کام کرنے والوں کے مختلف طریقے اور اقسام ہیں، بعضوں کو نفع عام ہوتا ہے، بعضوں کا نفع عام ہوتا ہے اور بعضوں کا نفع تام ہوتا ہے، اور بعضوں کا نفع عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ اخلاص کے بغیر نہ مدرسہ قبول ہے اور نہ تبلیغ قبول ہے۔ دیکھو بالکل کتنی صاف ستھری بات کہی ہے حضرت نے کہ اخلاص اگر نہیں ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، پھر نہ آپ کی تبلیغ قبول ہے اور نہ ہی مدرسے چلانے والوں کے مدرسے قبول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل۔ جب اخلاص آدمی کے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر ریاکاری آتی ہے۔ تو یہاں پر 3 پوائنٹ ہے۔ ایک یہ کہ تبلیغی جماعت لوگوں کے لیے نافع تو ہے، کافی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے علماء سے جڑنا ہے۔ جب آپ موٹا دین کا علم حاصل کر لے، فکر آ جائے آپ کے اندر، فکر آ جائے اور موٹا سا آپ علم حاصل کر لے تو اگر آپ کا دل چاہے تو اپنی مسجد کے جو امام ہیں ان سے جڑ جائے، ان سے جو ہے قرآن سیکھے، اسی طریقے سے مسائل سیکھے، ہو سکے تو ساتھ ساتھ اردو عربی پڑھنا کوشش کرے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بزرگ تقریباً 65 سال کے جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے ابھی فراغت حاصل کی ہے، یعنی کہ وہاں سے عالم کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب وہ بھی تو بیچارے تبلیغی جماعت سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ بھی جڑیں گے اور علماء سے جڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تزکیہ نفس کے لیے کسی جو شریعت کے پابند بزرگ ہیں ان سے جو ہے جڑ جائے۔ صاحب شریعت نہیں کہا میں نے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو بزرگ ہے جو شریعت کے پابند ہیں ان سے جو ہے آپ جو ہے اصلاح کرائے اپنی۔ تو 3 باتیں یہاں پر میں نے پیش کی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تبلیغی جماعت ہی دعوت کا کام کر رہی ہے، تو یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ تبلیغی جماعت بھی اپنے طور پہ بہت بڑا اور بہت اونچا کام کر رہی ہے۔ اللہ اس سے جو ہے دیر تک دور تک کام لیتا رہے، اور جو اس کام سے جڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی دیر تک دور تک کام لیتا رہے، اور اس کا چراغ یوں ہی روشن رہے، اس کام کا چراغ اللہ تبارک و تعالی یوں ہی روشن رکھے۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ بھئی تبلیغی جماعت ہی خالی دعوت کا کام ہے۔ یہ میں پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ جو جہاد بھی سیف کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قلم سے لکھ رہے ہیں وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ممبر سے خطاب کر رہے ہیں وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جو ایک تصور بن گیا ہے کہ بھئی تبلیغی جماعت ہی جو ہے دعوت کا کام کر رہی ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ بھی اپنے طور پہ تبلیغی جماعت بھی دعوت کا کام کر رہی ہے، اور جو علماء اکرام کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ممبر سے خطاب کر رہے ہیں وہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ہر آدمی ایمان والا جو کہ دعوت کے کام سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ دعوت کا کام کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، مجھ سے نا یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ کون ہے؟ اس کتاب کے مصنف ہے محمد جاوید بن جنید پالنپوری۔ محمد جاوید بن جنید پالنپوری ہے اس کے مصنف، اور اس کا مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا معاویہ گورکھپوری مدد اللہ العالی نے، اور تخریج جو کی ہے اس کی تخریج حضرت مفتی زید مظاہری مدد اللہ العالی، جو کہ آج کہاں پر ہے؟ ندوۃ العلماء میں شیخ الحدیث ہے، ان کی جو ہے انہوں نے تخریج کی ہے اس کتاب کی۔ تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔